کہ ہم کچھ نہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ عطا ہوا ہے آپ کے صدقے عطا ہوا ہے، جو کچھ عطا ہوگا آپ ہی کے صدقے عطا ہوگا، کیونکہ کل شفاعت بھی آپ ہی کے در سے ملے گی، تب ہم داخل جنت کیے جائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ راندِ درگاہ کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں انسان کی جو کردار ہے نا، اس کردار کو اگر آپ مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ بنتا ہے کہ جہاں کردار کی بلندی یہ نظر آتی ہے کہ جب انسان کسی احسان کرنے والے کا احسان مانے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کسی شخص پر احسان کرتا ہے اور جس پر احسان کیا گیا اگر وہ اپنے محسن کے سامنے کھڑے ہو کر سر کو جھکائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ با کردار شخص ہے، لیکن اگر وہ احسان کو فراموش کر دے اور یہ کہے صاحب کہ تم نے تو مجھ پر کوئی احسان کیا نہیں، جو کچھ ہے یہ سب میری ایبلٹیز کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے، تو پھر تف ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جس نے یہ سمجھا ہی نہیں بنیادی طور پر کہ محسن کا حق بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا، بلا تمثیل عرض کر رہا تھا، اب آئیے ذرا خالق کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کی، بے شمار احسانات کیے جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے ناظرین۔ یعنی وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ اتنا عظیم المرتبت رب ہے ناظرین کہ جس کے احسانات کو انسان اگر شمار کرنا چاہے نا تو شمار کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر سکیں۔ اور ان تمام تر نعمتوں میں اگر نعمت عظمیٰ کی میں بات کروں ناظرین تو وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ کا مسلمانوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ اتنا عظیم ترین احسان ہے ناظرین جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہم پر کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہیں۔ انسان تھا کیا ناظرین؟ انسان بنیادی طور پر ایک دوسرے کو چیرنے والا تھا، انسان بنیادی طور پر ایک دوسرے کو بھمبوڑنے والا تھا، انسان وہ تھا جو صرف پانی کے اوپر جو لڑائیاں کر لیا کرتا تھا، گھوڑوں کو دوڑانے پر لڑائیاں کر لیا کرتا تھا، اور صدیوں تک نسلوں کی نسلیں آپس میں ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہوا کرتی تھیں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا کرم ہے ناظرین، ان کا صدقہ ہے کہ انسان نے انسان کو توقیر دینا شروع کی۔ عورت کیا تھی صاحب؟ عورت بکتی تھی بازاروں کے اندر، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ کی آمد کے بعد عورت کو تکریم اور توقیر ملی۔ انسان جو ہے وہ فحاشی اور عریانی کے گڑھے کے اندر مکمل طور پہ غرق تھا، اسے کیا معلوم تھا عزت حیا اور توقیر کیا ہوا کرتی ہے؟ یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے کہ ان کی آمد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حیا اور توقیر کی چادر پہنائی۔ میں قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی رفتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا، اپنے اہل بیت کے لیے کچھ نہ مانگا۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ ہمیں اللہ ملا کس کے صدقے ملا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں قرآن ملا کس کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں ایمان ملا کن کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں رمضان ملا کن کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان ملا کس کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ وہ سرکار ناظرین جو اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صداؤں کو اپنے لبوں پر جاری کرتے ہیں۔ وہ سرکار علیہ السلام جو اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں تو امت کی فکر میں لبھائے مبارک صرف امت کی بخشش کے لیے جنبش کر رہے ہیں۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل بروز محشر تشریف لائیں گے تو لوائل ہم تو آپ کے دست مبارک میں ہوگا، لیکن شفاعت کی پوری اتھارٹی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگی کہ کہیں آپ پل صراط سے رب سلم کی صداؤں میں امتیوں کو گزروا رہے ہوں گے، کہیں میزان پر آپ تشریف فرما ہوں گے تو اگر کسی امتی کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کروا رہے ہوں گے، اور کہیں حوض کوثر سے جام کوثر دست مبارک سے امتیوں میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ یہ سرکار علیہ السلام ہے کہ جن کے صبح و شام دن رات صرف اور صرف امت کی فکر میں گزرے، تو ان سے بڑا احسان عظیم کیا ہوگا کہ اپنی راتوں میں ناظرین وہ اپنے لیے کچھ نہ مانگے، اپنی راتوں میں اپنے سیدہ کائنات یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کچھ نہ مانگے، اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہ مانگے تو صرف اور صرف امت کے لیے مانگے، اور ایسے مانگے کہ پوری رات آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آہو گزاری کریں، اپنے آنسوؤں کو چشمان مبارک سے اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے۔ اور عالم یہ ہو کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کو نازل فرما دے
کہ یہ وہ سرکار ہیں ناظرین کہ جنہوں نے امت پر وہ احسانات کر دیے، وہ احسانات کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم سے فرمایا ہے نا کہ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے، خدا کی قسم اگر اس سے کوئی بڑا لفظ ہوتا تو شاید اس لفظ کو اختیار کیا جاتا کہ اس احسان کا نہ بدلہ ہم چکا سکتے تھے، نہ بدلہ چکا سکتے ہیں، نہ بدلہ چکا سکیں گے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، کردار کے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو احسان کو مانیں، محسن کے احسان کو مانیں، اور کردار کی بلندی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے احسان کے آگے اپنے سر کو جھکائیں کہ ہم کچھ نہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ عطا ہوا ہے آپ کے صدقے عطا ہوا ہے، جو کچھ عطا ہوگا آپ ہی کے صدقے عطا ہوگا، کیونکہ کل شفاعت بھی آپ ہی کے در سے ملے گی، تب ہم داخل جنت کیے جائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ راندِ درگاہ کر دیے جائیں گے۔